بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ تجوید کورس کا آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہماری ویڈیو بھی آتی رہے گی، مفردات سے لے کر تمام قواعد آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، آخر تک تمام آپ کے سامنے جتنے بھی تجوید کے قواعد ہیں، مفردات کو کس طرح پڑھنا ہے، آگے مرکبات، پھر آگے مقطعات، حرکات، تنوین، مد و ولین، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ اس سے سیکھ بھی سکیں گے، پڑھ بھی سکیں گے۔ تو ویورز، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، جس کی وجہ سے آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو ویورز، ہم سب سے پہلے تو یہ سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ تجوید کہتے کسے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو تجوید کہتے کسے ہیں کہ قرآن کریم کو، اس کے ہر حرف کو تمام صفات کے ساتھ، اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مثلا جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان کو موٹا پڑھا جائے، جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے ان کو باریک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کے ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن پاک کی جب تلاوت کرو اطمینان اور صاف صاف کیا کرو۔ تو ویورز، ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، کہ پڑھنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا اس کو صحیح، عمدہ اور صاف آواز میں پڑھے، اور قرآن کریم پڑھنے والا اس کے معنی میں غور و فکر کر کے اس میں تدبر بھی کرے، اور قرآن کریم کے الفاظ کو بالکل صاف صاف پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، تم اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کو مزین کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذی اذا سمعتموہ یقرأ حسبتموہ یخشی اللہ، کہ جب تم لوگوں میں سے کسی کو خوبصورت آواز میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھو تو جب وہ قرآن کریم پڑھے تو تم یہ گمان کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ فضیلت ہے، یہ قرآن پاک کی آیات اور یہ دو احادیث آپ کے سامنے آ گئی کہ ہم نے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ قرآن کریم پڑھنے والا اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔